ویلکم ٹو نیوز ایٹ اسٹڈی ہیڈریس۔ تحریک انصاف کے بانی چیئرمین نے علی امین گنڈاپور کو حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے کی اجازت دے دی ہے۔ دونوں جانب بات چیت بحال ہونے کے بعد 24 نومبر کا لانگ مارچ ملتوی ہونے کا امکان نظر آ رہا ہے۔ حکومت اور تحریک انصاف کے رابطے بحال ہونے کی خبر آج سینئر صحافی انصار عباسی کی جانب سے دی گئی تھی، جس کی تحریک انصاف شروع میں بڑی پرزور تردید کرتی نظر آئی۔ اس خبر کے بعد علی امین اڈیالہ جیل گئے، جہاں انہوں نے بانی چیئرمین سے ملاقات بھی کی۔ ملاقات کا مقصد حکومت سے بات چیت کی اجازت لینا تھا۔ علی امین گنڈاپور بانی چیئرمین سے ملاقات کے بعد ایپکس کمیٹی کے اجلاس میں شریک ہوئے۔ اس اجلاس میں وفاقی حکومت، آرمی چیف سمیت اعلیٰ عسکری قیادت بھی شریک تھی۔ آج کی ان ملاقاتوں کے بعد ملک میں جاری سیاسی کشیدگی کم ہونے کی توقع اب ہم کر سکتے ہیں۔ علی امین گنڈاپور کی موجودگی میں وزیر اعظم شہباز شریف نے مل بیٹھ کر ملکی معاملات سلجھانے کا بھی پیغام دیا۔ لیٹس واچ دی پرائم منسٹر۔ ہمیں یکجہاں ہونا پڑے گا، ہمیں اور مل کر کام کرنا پڑے گا۔ اٹس اے ڈیفیکلٹ ٹاسک، مگر دنیا کی کوئی قوم اس کے بغیر سرخرو نہیں ہوئی۔ یہ مل کے ہم کر سکتے ہیں، اور اگر مل کے کریں گے تو دنیا کی کوئی میلی آنکھ ہماری طرف نہیں دیکھ سکتی۔ اگر دیکھے گی تو پاؤں سے روندی جائے گی۔ اگر علیحدہ علیحدہ ہوں گے تو پھر ہر ایک اس سے فائدہ اٹھائے گا۔ ہر موقع کے اوپر یہاں پر کوئی نہ کوئی دھرنا ہوتا ہے۔ ذرا آرام سے بیٹھیں کہ کیا یہ پاکستان کے مفاد میں ہے۔ ہمیں بیٹھ کر ٹھنڈے دل کے ساتھ ان معاملات کو سوچنا ہے۔ اگر واقعی پاکستان کی ترقی اور خوشحالی آپ سب کو عزیز ہے، جو کہ ہے، آپ پھر فیصلہ کرنا ہے کہ ہم دھرنے دے لیں، لانگ مارچز کر لیں، یا پھر ترقی اور خوشحالی کے مینار کھڑے کریں۔ اٹس آل اپ ٹو us. چوائس ہزار، ٹائم اینڈ ٹائٹ، ویٹ فار نان۔ سینیٹر فیصل والا نے سوال اٹھایا ہے کہ علی امین گنڈاپور آج کس کا پیغام لے کر اڈیالہ جیل گئے؟ ذرا دیکھیے۔ سارا ڈرامہ 24 کو ایک پانی کا بلبلہ جو بننے جا رہا ہے، کچھ بھی نہیں ہونا۔ اندر خانے ابھی بات ہو رہی، لیٹے ہوئے گنڈاپور کس کا پیغام لے کے گیا ہے؟ پوری پی ٹی آئی کی قیادت کدھر ہے؟ پاکستانی جس حصے میں نظر آ رہی ہے سب کے پی کے میں بیٹھے ہوئے، کوئی اپنی کانسٹیٹیوشن کے اندر ہے نہیں بیٹھا ہوا۔ بھائی آپ اپنے بچے لے کے آئے، کسی کا باپ کھڑا ہو گیا ہے سیاست کرنے جیلوں کے اوپر، کسی کی ماں کھڑی ہوگی، کسی کا بیٹا کھڑا ہوگا، کسی کی بیٹی کھڑی ہوگی، کسی کی بیوی کھڑی ہوگی۔ غلام ہے سارے، جو سب کی کنونشنل پالیٹکس تھی پٹواریوں کی، اس سے زیادہ گھٹیا سب نوکروں کی طرح پیچھے کھڑے ہوئے۔ 25 سال پرانا آدمی اگر 5000 آدمی ہی لائے گا، اس کو نکال دے۔ حکومت اور تحریک انصاف کے بیک ڈور روابط کے حوالے سے انصار عباسی نے خبر دی تھی کہ کسی بھی ممکنہ بریک تھرو کے لیے حکومت کی ایک اہم شخصیت اور پی ٹی آئی کے درمیان ہائی لیول پر رابطہ ہوا ہے۔ دونوں جانب ابتدائی رابطہ مثبت تھا۔ اس نمائندے کے پاس دونوں فریقین کی جانب سے رابطہ قائم کرنے کے افراد جو ہیں وہ ان کے نام موجود ہیں، لیکن یہ معلومات اس شرط پر فراہم کی گئی ہیں کہ نام خفیہ رکھے جائیں گے۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت ان ناموں کا انکشاف پی ٹی آئی اور حکومت کے درمیان معاملات کو خوش اسلوبی سے طے کرنے کی کوششوں کو بیکار کر سکتا ہے۔ ذرائع کے مطابق حکومت کی یہ اہم شخصیت مقتدر حلقوں کو اعتماد ملے گی، اور اگر معاملات مثبت انداز میں آگے بڑھتے ہیں تو پی ٹی آئی اپنے مطالبات پورے کرنے کی کچھ یقین دہانیوں کے عوض احتجاجی مارچ کی کال واپس لے سکتی ہے۔ کہا جا سکتا ہے کہ منگل کو ہونے والا ایپکس کمیٹی کا اجلاس اس بات کا تعین کرنے کے لیے بہت اہم ثابت ہو سکتا ہے کہ دونوں فریق بات چیت کریں گے یا پھر کشیدگی جاری رہے گی۔ ایک ذرائع کے مطابق پی ٹی آئی کے رہنما عوام میں جانے چاہے کچھ بھی کہیں، لیکن یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ بات چیت کی صورت میں ان کے مطالبات فوری طور پر پورے نہیں ہوں گے۔ فی الحال بات چیت کا عمل شروع ہونا ایک بڑی پیش رفت ہو سکتی ہے۔ بانی تحریک انصاف کی ہمشیرہ علیمہ خان نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ بانی نے پارٹی قیادت کو بات چیت کی اجازت دے دی ہے۔ لیٹس واچ۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ بشرا بی بی اب ایکٹیولی اس دھرنے، اس جلسے یا ایک جو موومنٹ ہے 24 کی جو ڈیٹ کا اعلان کیا گیا ہے، اس کو حوالے سے میٹنگز بھی کر رہی ہیں، لوگوں سے بات بھی کر رہی ہیں۔ ایک آڈیو اس حوالے سے ہم نے دیکھی سوشل میڈیا پہ، ذرا وہ بھی دیکھیے۔ ہمارے ساتھ فارمر فیڈرل منسٹر فواد چودھری موجود ہیں۔ تھینک یو سو مچ فار بینگ آن دا پروگرام۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ کیونکہ بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو آپ کئی دفعہ کہہ رہے تھے، اب وہ ہوتی بھی نظر آ رہی ہیں۔ آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ یو آر فیصل واڈا، بٹ آئی ایم سیئنگ کہ آپ کہہ رہے تھے کہ یہ ہونا چاہیے، لائک ڈائلاگ کی بات کر رہے تھے آپ کہ ڈائلاگ کریں۔ آپ یہ کہہ رہے تھے کہ بشرا بی بی اور علیمہ خان صاحبہ آئیں۔ سو ڈو یو سی اینی پروگریس پازیٹیولی؟ دیکھیے، ایک تو میں بڑا مجھے جو ہے نا حیرانی ہے، پی ٹی آئی کے لوگ روز کوئی نہ کوئی لیڈر آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ نہیں وہ سیاست میں نہیں آ رہی، وہ یہ نہیں کر رہی، اور اس وجہ سے روزانہ میڈیا پہ ابھی بھی میں تیسرا چوتھے پروگرام میں ہوں نا، تو وہ یہ ڈسکشن ہو رہی ہے کہ جی وہ بشرا بی بی سیاست میں آ رہی ہیں، یہ نہیں۔ وہ بھائی اگر ان کا خاوند جیل میں ہے اور وہ کیسے گھر بیٹھ سکتی ہیں؟
مطلب آپ دیکھیں نا فیملی ہی کھڑی ہوگی نا سب سے پہلے. Like your wife was active when you were in ایگزیکٹلی jail. جب اور کون کھڑا ہوتا ہے, باقی تو لوگ بھاگ جاتے ہیں برے وقت میں. اگر فیملی نہیں کھڑی ہوگی تو باقی کون ساتھ کھڑا ہوگا. اور دیکھیں ہسٹری ہے 1939 میں نہرو گرفتار ہوئے, ان کی بیوی نان پولیٹیکل تھی, ان کی والدہ نان پولیٹیکل تھی, ان کی بہنیں اس وقت نان پولیٹیکل تھیں, ان سب نے ان کی رہائی کی تحریک چلائی. ذوالفقار علی بھٹو کی رہائی کی تحریک نصرت بھٹو نے چلائی, پھر اس کے بعد بے نظیر بھٹو شہید نے چلائی, پھر اس کے بعد نواز شریف صاحب کی کلثوم بی بی نے چلائی, اور پھر ٹو بی فیئر ود مریم نواز نے چلائی. فیملی نہیں کھڑی ہوگی تو کون کھڑا ہوگا؟ مجھے سمجھ نہیں آتی یہ روز آ کے کیوں ان کو یہ کہنا پڑتا ہے کہ نہیں وہ So نہیں ہے. there is a confusion She in should be on the PTI's mind, forefront. موروثی سیاست اور in time of need. You think یہ distinct؟ اور رہائی کی تحریک, عمران خان کی رہائی کی تحریک تو دیکھیں نا, فیملی کا تو فرض ہے وہ کرے, نہیں کریں گے تو وہ تو اپنا فرض ادا نہیں کر رہے نا. رائٹ, جو کہ سنا ہے کہ بشرا بی بی نے کوٹ اینڈ کوٹ میٹنگ میں یہ کہا کہ آئی ایم اسٹینڈنگ ہیئر ایز اے میسنجر, میں ان کا پیغام لے کے کھڑی ہوں. شی واز آلسو ویری کیئرفل بتانے کے لیے کہ میں نے شی شوڈ سے کہ جی میں نے رہا کروانا اور میں لیڈ کر رہی ہوں بس. یہ کیا بات ہے؟ کہ بالکل انپولوجیٹک ہو جائے. ہاں انپولوجیٹک ہوں, یہ کیا بات ہوئی کہ جی میں اپنا ادھر ہوں. اور یہ ایسے احمقوں کی طرح روز یہ لوگ آ جاتے ہیں بتاتے ہیں وہ نہیں ہے, یہ نہیں, وہ انہیں لازماً آنا چاہیے اور اس طریق کو لیڈ کرنا چاہیے. اینڈ ٹو بی فیئر ود پاکستان کا طریقہ انصاف کا ایک ہی ایجنڈا ہونا چاہیے, وہ عمران خان کی ریلیز ہے. بٹ تھوڑا سا تو ہمیں چینج دیکھا ہے کہ آپ نے کہا اور لوگوں نے کہا کہ کہیں نہ کہیں بات چیت تو ہو رہی ہوگی کہ دے شوڈ لیڈ. بہت سے لوگوں کو ہم نے یہ بھی کہتے ہوئے سنا کہ اپنی فیملی کو آگے لے کر آئیں, خود کہتے ہیں وہ ہمیں کیوں آگے ڈالا ہوا ہے. تو اب فیملی آگے آئے تو کہہ رہے ہیں جی موروثی سیاست ہوگی, نہیں ہے تو کہہ رہے ہیں یہ تو مخالفوں نے ایسی ہی باتیں کرنی ہوتی ہیں. بٹ یو شوڈ ڈو وٹ از رائٹ. سو اب آر دے ان دا رائٹ ڈائریکشن؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ بہت ہی اچھی بات ہے اگر بات چیت ہو رہی ہے. آئی تھنک دس از the best thing that can happen to Pakistan. you're not sure؟ well لگ تو رہا ہے نا کہ کچھ ہو ہی رہی ہے. کب سے لگنا شروع ہوا ہے؟ دیکھیں ابھی آج جو خان صاحب نے بات کہی ہے, پہلے بھی وہ تو پہلے بھی کہا تھا انہوں نے کہا تھا کہ بات چیت ہونی چاہیے, آج کے بعد کوئی بات چیت نہیں ہوگی. لیکن وہ تو ڈپینڈ کرتا ہے نا کہ کیا فیز چل رہی ہے, کیا ہو رہا ہے. بٹ 23 تاریخ میرے خیال میں امپورٹنٹ ہوگی. بائی 23 اگر ہم بات چیت کا کوئی نتیجہ نکلتا ہے یا نہیں نکلتا, کیونکہ 24 کو تو پھر میلہ سچ جانا ہے نا, پھر تو تلخیاں بڑھ جائیں گی 24. بٹ فائنل کال دینے کی ڈونٹ یو تھنک ہسٹری کال تھی ہے؟ نہیں کوئی ہسٹری نہیں ہے. فائنل کال کی کیا ہوتی ہے؟ پالیٹکس میں فائنل راؤنڈز ہوتے ہیں. فائنل راؤنڈ شروع ہو گیا, کتنی دیر اور ہے؟ اینڈ فائنل راؤنڈ کا کلمنیشن آپ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب شوڈ بی آؤٹ آف جیل. انشاءاللہ دیٹس اٹ, اور کچھ پی ٹی آئی کو نہیں چاہیے. باقی کام آگے خان صاحب خود ہی کر لیں گے. بٹ اف ہی از لیٹس سے اگر وہ بنی گالا جاتے ہیں, ہاں ایک پروپوزیشن ہے, یہ بھی صحیح ہے. از اٹ پاسبلٹی؟ یس اٹ از پاسبلٹی. لیکن آپ کے خیال سے اب ناؤ یو نو ہم, اس لیے میں آپ سے آپ کا جو پرانا تعلق ہے اس حساب سے پوچھی ہوں, اور آپ نے یہ دیکھا ہے کہ بات چیت میں بڑے اینڈ ٹائم پہ آ کے ہی کین سارٹ آف گیٹ آؤٹ آف دیٹ. تو ایسا دوبارہ ہو سکتا ہے؟ میں آپ سے ایگری کرتا ہوں. خان صاحب کا آئی وڈ سے کہ بڑا ڈپینڈ کرے گا کہ کون لوگ اور کون سی ٹیم نیگوشیٹ کر رہی ہے, کیونکہ اس ڈیل کو بنانا اور پھر اپروول کرنا بھی ایک بڑا, دیکھیں نا, ایک بڑی پریکٹیکل پوزیشن ہے. پوزیشن یہ ہے کہ عمران خان کے بارے میں اگر یہ تاثر چلا جائے کہ وہ ڈیل کر کے باہر آ رہے ہیں تو پھر ان میں اور شہباز شریف میں کوئی فرق نہیں رہے گا. ہی ول لوز آل ہز پولیٹیکل مائٹ. تو یہ عمران خان کبھی نہیں کریں گے. تو سوال پھر یہ ہے کہ کیا ایسی انگیجمنٹ ہو کہ جس میں یہ تاثر بھی نہ جائے کہ وہ ڈیل کر رہے ہیں اور پاکستان میں کوئی تھوڑا ٹمپریچر بھی نیچے آئے. تو یہ ڈیل مشکل ڈیل ہے. اینڈ آئی ہوپ کہ خان صاحب کی طرف سے بھی لوگ جو ڈیل کر رہے ہیں وہ دے آر کیپیبل آف کائنڈ آف. کون نامنیٹ کریں کوئی آپ کے خیال, یہ سجیسٹ کریں آپ کے خیال سے یہ لوگ ہیں اس وقت ٹیم آپ کے سامنے ہے, کون ہو سکتا ہے؟ عمر ایوب؟ صحیح بات ہے اس وقت. سلمان اکرم راجہ؟ نہیں یہ تو دیکھیں نا نان پولیٹیکل لوگ ہیں نا. عمر تو یس پولیٹیکل ہے لیکن ٹو بی فیئر شیخ وقاص ہیں. ہاں نہیں ان کے بس کی بات. مے بی تھرو بشرا بی بی اور بشرا بی بی علیمہ خان. بالکل بشرا بی بی سے علیمہ بی بی سے مجھے نہیں پتا, لیکن ایشو یہ ہے کہ سچی بات یہ ہے کہ یہ بڑی ایک مشکل اور آئی وڈ سے کہ بڑی ایک کمپلیکس قسم کی نیگوسیشنز ہونی ہے. عمران خان کو اور پی ٹی آئی کو بڑا دھیان رکھنا پڑے گا. اگر دیکھیں یہ تاثر چلا گیا کہ یہ تو ڈیل کر کے آ گئے ہیں تو وہ تو سارا کیا کرائے پہ پانی. یہ تاثر چلا نہیں کیا آج
نہیں ابھی تو نہیں ہے, ابھی ایسے کوئی بات نہیں ہے. دیکھنا تو یہ نا کہ کیا ملتا ہے. دیکھیے فریہ پی ٹی آئی کو ملیٹنٹ پارٹی نہیں ہے. میں تو یہ بھی سمجھتا ہوں یہ جو نعرے لگاتے ہیں الجہاد کے یہ والے, یہ پرابلمٹک یہ ہے. آپ کی پارٹی ہے مڈل کلاس کی, اس میں آتے ہیں آپ کے جلسوں پہ عورتیں آتی ہیں, بچے آتے ہیں, خاندان آتے ہیں, آپ انہیں کو ڈیٹر کر دیں گے کہ وہ پتہ نہیں ہم یہاں پہ کیا ہونے لگا ہے. سمپل ہے نا, اگر پولیٹیکل سپیس ہوگی تو ہم پالیٹکس کر سکیں گے. اب دوسری سائڈ نے یہ سوچنا ہے البتہ کہ دیکھیں اگر آپ پولیٹیکل سپیس ختم کر دیں گے, ہم جیسے لوگوں کو فارغ کر دیں گے. obviously یہ سوچ ہے تبھی یہ بات چیت تک بات ہے. یہ ایک وقت تھا there was a complete no, بات نہیں ہوگی. بٹ عباسی صاحب کی سٹوری یہ بھی کہہ رہی ہے کہ بات چیت حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان میں ہوگی. اب آپ اگر حکومت ہوں would you want کہ پی ٹی آئی کی اور اسٹیبلشمنٹ کی بات چیت ہو؟ بات چل نہیں نہ رہی ہے. اب تو کہتے ہیں نا فارورڈ بلاکس کی طرف جا رہے ہیں, تو اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ بن سکتا ہے فارورڈ بلاک, بن جائے گی تو اس کی کیا ہے. بٹ ڈو یو تھنک کہ بن سکتا ہے؟ جو بنا تھا فارورڈ بلاک جب عمران خان کے خلاف نو کانفیڈنس آ رہی تھی, آج راجہ ریاض صاحب اور وہ سارے جو لوگ ہیں وہ کدھر ہیں؟ نظر بھی نہیں آتے آپ کو. اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا پرویز الہی صاحب کے خلاف جو 19 لوگ جو سیٹیں خالی ہوئی تھیں اور کروائی گئی تھیں, مجھے آپ بتائیے ان 20 لوگوں کا پولیٹیکل فیوچر کیا ہے, وہ کدھر گئے ہیں؟ دیکھیں اسی طرح سے آج جو عمران خان کو چھوڑے گا اور وہ تو مٹی ہو جائے گا, فارغ ہو جائے گا. اور اسی لیے دیکھیں نا, وزیر بننا تو کوئی ہے نہیں نا کوئی ایشو, یا آپ نے 4 مہینے یا 6 مہینے جس نے اپنی پالیٹکس کی کیئر کرنی ہے. فار ایگزامپل لیٹ سے اگر مجھے بھی تو چانس تھا نا کہ میں فارم 47 میں نہیں, میں تو شاید فارم 45 میں بھی بن جاتا, آ کے میں وزیر بن جاتا. کیونکہ جو بھی ہے اون سے اور اون چودھری سے اور فیصل وارڈا صاحب سے تو میری پولیٹیکل جو حلقہ ہے یا اسٹینڈنگ ہے تو بہتر ہی تھی نا, تو میں بھی وزیر بن جاتا ہے, سینیٹر بن جاتا. بٹ دیکھیں people like me, but you refused. But I refused and I have to actually pay quite a huge price for that also. اور وہ یہ تھا کہ ہم اس لیے جو ہے وہ سوچتا ہے بندہ کہ آپ کی تو پالیٹکس ہی ختم ہو جائے گی آپ عمران خان کو چھوڑیں گے تو اس لیے آپ عمران خان کی جو بھی اس وقت چھوڑے گا اس نے بڑی پرائز دینی ہے نا. سو یہ میرا نہیں خیال کہ یہ کامیاب ہوگا, اور اسی لیے یہ بات چیت جو ہو رہی ہے یہ پاکستان کو نارملائز کرنے کی طرف لے کے جائے گی. البتہ یہ دوبارہ امپورٹنٹ بات ہے کہ دیکھیں اس میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے کہ آپ ڈیل کر کے آ رہے ہیں. رائٹ, ہم ایک بریک لیتے ہیں, وی ول بی رائٹ بیک. اینڈ ویلکم بیک. کس پوائنٹ پر مذاکرات ہوں گے, کیا ایجنڈا ہو سکتا ہے, کیا پی ٹی آئی کے لیے کوئی بریک تھرو ہو سکتا ہے؟ فواد چودھری صاحب جمعرات تک کا وقت دیا ہے خان صاحب نے کہ آپ بات چیت کر لیں. احتجاج کی کال آگے جائے گی, آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ اگر شروع ہو جاتی ہے بات چیت تو ہی کڈ سے کہ 2 ویکس آگے کر لیں. دیکھیے فری ایشو یہ ہے کہ جو ٹیسٹ کیا ہے, کامیاب حکومت کامیاب ہو گئی ہے یا پی ٹی آئی کامیاب ہو رہی ہے, اس کا ٹیسٹ کیا ہے؟ کیا ٹیسٹ ہے؟ لیکن آپ دیکھیں حکومت کا تو ٹیسٹ یہی ہے کہ وہ بغیر کچھ دیے جو ہے وہ پروٹیسٹ آگے کروا لے, یہ گورنمنٹ کی کامیابی ہوگی. اور پی ٹی آئی کی کامیابی یہ ہوگی میرے خیال میں کہ ان کی جو 3 شرطیں ہیں, ایک شرط ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم واپس ہو, ایک شرط ہے کہ جو مینڈیٹ ہے وہ بحال ہو, اور تیسری شرط یہ ہے کہ جو پولیٹیکل پریزنرز ہیں ان کو ریلیز کیا جائے. تیسری پوری ہو سکتی ہے, پہلی 2 تو نہیں ہوں گے. نہیں, پہلی تیسری پوری ہو اور پہلی 2 کے اوپر جو ہے وہ کچھ نیگوسیشن شروع ہو جائیں. مثلاً یہ کہ کوئی جوڈیشل کمیشن بن جائے, ہاں بات ہو جائے, بات چیت ہو جائے, پرائم منسٹر اپنی کمیٹی بنا دیں, پی ٹی آئی اپنی کمیٹی بنا دے, ان کے اوپر گفتگو شروع ہو جائے. اب یہ جو تیسری شرط ہے جس میں پولیٹیکل پریزنرز کو ریلیف ہے, آئی تھنک یہ سب سے امپورٹنٹ ہے. اگر پی ٹی آئی کوئی کامیابی اس پہ لے سکتی ہے رائٹ ناؤ, اور عمران خان کو اگر آپ جیل سے نکال سکیں اور بنی گالا جو ہے وہ شفٹ ہو سکیں, آئی تھنک یہ کامیابی ہوگی پی ٹی آئی. جو خبریں انسائڈ سورسز کی کہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے یہی کہا ہے خان صاحب سے کہ آپ کے لوگ ہیں جیل میں, ان کا سوچیں if there is a time کہ وہ باہر نکل آئیں, تو دین اسی کے اوپر کنونس کیا. دس از واٹ وی ہیو بین ٹولڈ. آئی تھنک یہ بہت اچھا کہ یہ نیچے آ جائیں گے. سو اگر بانی پی ٹی آئی چلے جاتے ہیں بنی گالا, ہی ول اسٹل بی ان اے سب جیل, یا زیادہ ایکسیس نہیں ہوگا.
دیکھیں نا ایکسیس عمران خان کو بھی ایکسیس دینا یا ان کو پولیٹیکل ایکٹیویٹی کی اجازت دینا, حکومت یہ سمجھتی ہے نا کہ ہم تو پھر ماری گئے, ہمیں تو پیک اپ ہو گئے. سو اگر اسٹیپ وائز بھی ہو جائے تو کیا فرق ہے؟ میرے خیال میں عمران خان کو اگر اڈیالہ سے بنی گالہ چلے جاتے ہیں, یہ بھی پی ٹی آئی کی بھی کامیابی ہے, اور گورنمنٹ بھی ان سینس جو ہے اس کو بھی اتنے برا نہیں لگے گا, کیونکہ الٹیمیٹلی تو دیکھیں نا اب آپ نے بے گناہ انہیں اتنے 1.5 سال سے اندر رکھا ہوا ہے, جس کی نہ کوئی سارے نہ پیر, کیسز ان کے خلاف ہے کوئی نہیں. اور اوپر سے اب جو پریشر بلڈ ہو رہا ہے انٹرنیشنل, یو ایس اے نے, یو کے نے جس طریقے سے باتیں کہنا شروع کی ہیں, کرنا شروع کیا, آئی تھنک وہ بھی پرابلمٹک ہے نا. یہ تو کہنے کی باتیں ہیں نا کہ ہم نہیں مانتے اور ہم انٹرفیئرنس نہیں برداشت کرتے اور یہ نہیں ہوتا وہ نہیں ہوتا. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ احتجاج ہو جائے گا 24 کو؟ یہ 23 کو پتہ چلے گا, لیکن جس طرح ہے کہ دیکھو احتجاج پریا, دوسری بات یہ ہے یہ کوئی لاکھوں لوگوں کی ضرورت ہی نہیں ہے اس حکومت کو پرابلم میں لانے کے لیے, کیونکہ حکومت کی لیجٹیمیسی اتنی خراب ہے کہ چھوٹی سی کوئی بات ہوتی ہے نا تو ان کو اپنی پریشانی شروع ہو جاتی ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا. اور آپ نے دیکھا ہے کہ ان کے جو اقدامات ہیں وہ اتنے آؤٹ آف پروپورشن ہوتے ہیں کہ وہ ویسے کامیاب کرا دیتے ہیں کوئی احتجاج. کنٹینر لگ جائیں گے, چیزیں ختم ہو جائیں گی, پکڑ لیا. سو عمران خان ادھر احتجاج کی کال دیتے ہیں, ادھر حکومت کامیابی کرانے میں لگ جاتی ہے. سو دیٹس ناٹ این ایشو, احتجاج کامیابی ہونا ہے عمران خان کا. اب اس میں پچھلی دفعہ بھی احتجاج جو تھا وہ تو ڈی چوک پہ تو کامیاب ہو گئے. لوگ اس طرح سے نہیں آئے, یہ آپ کو پتہ ہے چودھری صاحب, جو بشا بی بی کی میٹنگ بھی ہوئی ہے اس میں بھی انہوں نے اتنی سخت ڈیڈ لائن اسی لیے دی ہے بیکاز لوگ نہیں آئے. اور لوگوں کو جو ابھی آپ نے ایکسپلین کیا کہ وہ کوئی لڑاکا تیارے تو ہے نہیں آ کے کہ لڑ جائیں, وہ عام لوگ ہی ہیں, تو پھر لوگ آپ نے لانے دے تو پھر آپ نے الائنس کرنا تھا نا. لیکن اب پی ٹی آئی کا اگر آپ مجھے کہیں کہ ان کے فیلیئرز کیا ہے, تو جو سب سے بڑا فیلیئر ہے وہ یہ کہ پی ٹی آئی اکیلی کھڑی ہے. ٹھیک ہے, کوئی پولیٹیکل الائنس اس طرح تو نہیں ہوتا. ہمیں نوابزادہ نصر اللہ صاحب کہتے تھے کہ آپ اپوزیشن میں جو رائٹ لیفٹ کے اوپر مٹی بھی پڑی ہوتی ہے نا, وہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے آنکھوں میں ڈالنے کے لیے, اس کو بھی نہیں اگنور کرتے. اب دیکھیں پی ٹی آئی نے پہلے 9 فروری کو آپ نے تحریک نہیں چلائی جب چلانی چاہیے تھی, پھر الائنس آپ نہیں بنا سکے. تو پی ٹی آئی کا تو جو فیلئر ہے وہ تو ہے ہی ہے نا. لیکن اس کے باوجود آئی تھنک کہ احتجاج میں لیٹ سے اگر آپ کے 25-30 ہزار بندہ آ جاتا ہے کے پی سے, اور 2-4 ہزار بندہ آ جاتا ہے پنڈی اسلام آباد سے, 35-36 ہزار بندہ بہت بندہ ہوتا ہے. بٹ وہ سسٹین نہیں کر سکتا, یہ بتائی گئی ہے بعد میٹنگ میں, کیا 1 رات 2 رات کب تک لوگ رکیں گے؟ نہیں, یہ حکومت 2 راتوں والی وہ تھوڑی ہے. یہ 2013 ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ 30,000 بندہ ہے حکومت ڈر جائے؟ وہ ساتھ شامل ہونا شروع ہو جائیں گے نا لوگ, کیونکہ لوگ بڑے دبے ہوئے ہیں. دیکھیں نا آپ حکومت کیوں ہر پروٹیسٹ کے اوپر اوور ریئیکٹ کرتی ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وہ اس لیے اوور ریئیکٹ کرتی ہے کہ ان کو پتا ہے کہ لوگ بھرے بیٹھے ہیں. یہ کوئی چھوٹا موٹا انسیڈنٹ بھی ہو گیا, کوئی خدا نہ خاصا کوئی حادثہ ہو جائے تو, اور جو تحریک شروع ہو جائے یا کوئی چیز شروع ہو جائے, وہ پھر اس میں آگ لگ جائے. یہ اگین انٹرنل پی ایم ایل این سورسز سیٹ کے بنگلہ دیش ماڈل کا ڈر ہے نا, کیونکہ دیکھو نا آپ اور میں لوگوں کو ملتے ہیں باہر, لوگوں سے آپ بات کریں, جو پنجاب یہ تو نہیں ہے نا کہ اگر لوگ نہیں آ رہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ لوگ حکومت کے ساتھ ہیں. ٹھیک ہے, لوگ تو خلاف ہیں, ہر ایک کو پتہ ہے. اب وہ ان لاک کا کس طرح ہو جائے, اور یہ انویزیبل لائن ہوتی ہے, آپ کو پتہ نہیں چلتا کب نکل آئے. سو اس لیے گورنمنٹ بڑی ٹھہر کے قدم رکھتی ہے ان سارے معاملات. سو اگر ہم تھوڑا سا ٹائم لائن دیکھ لیں, پہلے احتجاج کی کال ڈیلے کی تھی, خان صاحب نے میسج کہ علی امین گنڈا پور گئے تھے, پھر کے پی کے سے آنا تھا مگر وہ واپس چلے گئے یو ٹرن میں. سو اٹ لکس لائک کہ بیک ڈور بات چیت شاید کچھ عرصے سے شروع ہو چکی ہے. I can't say, I have no information. Connect the dots کریں نا, if you look at the events. دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر بات چیت شروع ہو چکی ہے تو بڑی اچھی ہے. اسپیشلی میں سمجھتا ہوں کہ ابھی خان صاحب نے کوئی براہ راست بات نہیں کی ہے اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کے خلاف, جو کہ اچھا ہے. اور ہمیں دیکھیں ہم تو پولیٹیشین ہیں, ہم تو پالیٹکس کر سکتے ہیں نا, ہم لڑ تو نہیں سکتے. تو ظاہر ہے اگر انہوں نے نہیں کی ہے اور اس میں کچھ نارملائز ہو رہی ہیں چیزیں, تو وہ ایک میں سمجھتا ہوں مثبت چیز ہے, اس کی طرف جانا چاہیے 100%. رائٹ. بلاول بھٹو جو حکومت سے ناراض ہیں, what do you think of that? I think میں سمجھ رہا تھا کہ شاید اتنا نہیں ہے معاملہ, لیکن اب احساس ہو رہا ہے اور پتہ چل رہا ہے, کچھ انفارمیشن بھی تھوڑی بہت جو ہے میں نے گیدر کی ہے. آئی تھنک کافی سیریس ہیں بلاول بھٹو, اور بلاول بھٹو بہت ناراض ہیں. اور اس وقت جو سچویشن ہے, دیکھیں نا پی ٹی آئی کو, یہ تو پولیٹیکل اپرچونٹی ہے پی ٹی آئی کے پاس.
پی ٹی آئی کے پاس بھی بالکل پولیٹیکل اپرچونٹی ہے, لیکن پی ٹی آئی اتنی پالیٹکس کو سوچتی نہیں ہے نا. لیکن اب بڑی سیدھی بات ہے, اگر آپ نے پارلیمنٹ کے اندر حکومت کو وقت ڈالنا ہے تو آپ نے پیپلز پارٹی سے آپ نے ساتھ جوڑنا ہے, عدم اعتماد جوڑنا ہے. پی ٹی آئی, جے یو آئی اور یہ اپنا پیپلز پارٹی, یہ تین مل کے 168 ہیں, آپ کو 166 چاہیے بندے عدم اعتماد کے لیے. تو کس کا پھر پرائم منسٹر لے کر آئیں گے اس کے بعد؟ پرائم منسٹر اس کے بعد دیکھ لیں گے. ظاہر خان صاحب تو پارلیمنٹ میں نہیں ہے obviously. پی ٹی آئی کا تو مجھے نہیں لگتا کہ پی ٹی آئی جائے گی بھی پیپلز پارٹی کو پھر تو دے دیں. ہاں, پیپلز پارٹی کو اگر سپورٹ کرتے ہیں تو مطلب ووٹ دے دیں, حکومت میں نہ آئے جس طرح سے ہے. یہ اب نوئنگ پی ٹی آئی, ڈو یو تھنک کہ یہ بات وہ سوچ بھی سکیں گے؟ سو دیکھیں بات میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپشنز کی بات ہے نا, یہ آپشن ہے. اور اگر آپ نے پارلیمنٹ کے اندر چینج نہیں لانی اور باہر لانا چاہتے ہیں تو پھر جے یو آئی کو ساتھ جوڑنا پڑے گا نا. ایک بندہ اٹھتا ہے وہ ایک دن جے یو آئی کے خلاف بیان دیتا ہے, دوسرا اٹھتا ہے وہ پیپلز پارٹی کے خلاف دیتا ہے, تیسرا اٹھتا ہے وہ ان کے خلاف دیتا ہے. تو آپ بڑی پولیٹیکل کیپٹل کو گین نہیں کر رہے ہیں. اور پالیٹکس کی ایک بڑی جو کائنڈ آف چاہیے ہوتی ہے, حکمت عملی چاہیے ہے نا, وہ نہیں ہے, جس کی وجہ سے اتنی بڑی خبر یہ بھی تھی کہ بلاول بھٹو از ناٹ ریئلی انٹرسٹڈ ان بیکمنگ پرائم منسٹر رائٹ ناؤ. تو کسی کو بنا دیں گے, اگر کسی اور کو بنا دیں, کون ہو سکتا ہے؟ آپ جے یو آئی کا بن جائے, کیا فرق پڑتا؟ مولانا فضل الرحمان کو بنا دیں. الیکشن ہی کرانے ہیں نا. اوکے, مولانا آ جائے, الیکشن کروا دیں. کافی انٹرسٹنگ سیناریو لگ رہا ہے. آئی ڈونٹ نو اف دیٹس اے پاسبلٹی. اگر پارلیمنٹ کے اندر چینج آنی ہے تو پھر جے یو آئی, پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی نے اکٹھا ہونا ہے. اور اگر پارلیمنٹ کے باہر آنی ہے تو پھر جے یو آئی, جی ڈی اے اور پیپلز پی ٹی آئی نے اکٹھا ہونا. اور ابھی تک کوئی اکٹھا نہیں ہے, اور اس وقت اکٹھے نہیں ہیں. رائٹ. اور اس وقت صرف ہم نے دیکھنا ہی ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ ان سب لوگوں کو بالکل دیوار سے نہ لگا دے. دیوار سے لگائے گی تو اکٹھے ہو جائیں گے. اوکے, سو آئینی عدالت کام کر رہی ہے اینڈ چیف جسٹس از لائک سائلنٹ. یہ تو سمجھ ہی نہیں آ رہی نا, کوئی آدھا تیتر آدھا بٹیر. دیکھیں, نہ اس کی کانسٹیٹیوشن کی کوئی اس کی سمجھ ہے, نہ اس کی جورسڈکشن کی کوئی سمجھ ہے, نہ اس کی کوئی جو ہے وہ ابھی تک لیگیلٹی کی کوئی انڈرسٹینڈنگ ہے. بیکاز آپ دیکھیں, دیر از اے سپریم کورٹ اینڈ ناؤ ود ان اے سپریم کورٹ وی ہیو اندر سپریم کورٹ. ہاؤ کین یو ہیو دیٹ؟ آئی مین, جو چیف جسٹس پاکستان, ہی از اے چیف جسٹس آف پاکستان, لیکن ان کے کہا جا رہا ہے کہ آپ آئینی کیس نہیں سن سکتے. اب اگر یہ برقرار رہتا ہے سسٹم تو چیف جسٹس کی پھر پاور, یہ سسٹم کیسے برقرار رہ سکتا ہے؟ دس سسٹم از اوور. دیکھو, اس کے اوپر وکیلوں نے بھی ریٹیلیٹ کرنا ہے, اس کے اوپر ججوں نے بھی ریٹیلیٹ کرنا ہے. وہ صرف موقع دیکھ رہے ہیں کہ حکومت کمزور کہاں ہوتی ہے. رائٹ. اگر یہ 24 کا احتجاج اچھا ہو گیا تو اگلے دن آپ دیکھیں گے وکیل شروع ہو جائیں گے. سو آپ کا اپنا سٹیٹس کیا ہے؟ کوئی میسیجنگ, کوئی میرا پیغام آپ کے ہوئے بانی پی ٹی آئی کے ساتھ؟ نہیں, میرے ہوتے رہتے ہیں, بات ہوتی رہتی ہے تھرو فیصلہ. سارے لائرز جو کہ میرے ہیں زیادہ تر اپنے ہیں. سو کیا پیغام آتے ہیں آپ کو؟ فی الحال تو یہی تھا کہ تنقید نہیں کرنی, تو دل پہ پتھر رکھ کے نہیں کر رہے, خاموشی کا پیغام تھا. بالکل, بس اس کے بعد کوئی پیغام نہیں آیا. ویل ڈن, گڈ, آپ چپ ہو گیا. صحیح بات ہے. اوکے, تو پھر یو آر ہوپ فل کہ بانی پی ٹی آئی آ سکتے ہیں جیل سے باہر؟ اگر دیکھیں, میری نظر میں باہر آنا پرابلم نہیں ہے. جیل میں سے تو وہ سال پہلے باہر آ جاتے ہیں. دا پرابلم از دیٹ ہاؤ یو کرافٹ دیٹ انگیجمنٹ کہ وہ ڈیل نہ لے. اس کی دوسری سائڈ بھی دیکھ لیتے ہیں. لیٹ سے کہ نہیں ہوتی بات چیت, ختم ہو گئی, جلسہ یا جو بھی پروٹیسٹ ہے وہ ہوتا ہے, زیادہ دن سے اسٹے نہیں کرے گا, پھر پی ٹی آئی کا بہت ڈاؤن فال ہو جائے گا. لیٹ سے 10,000 بندہ آیا, بندے نہیں آئے, ٹھیک ہے نا, 10,000 بندہ آیا, اور اتنا آپ نے اسلام آباد تو لاک ڈاؤن ہوگا, انٹرنیٹ بند ہوگا, چیزیں بند ہو گئی, یہ وہ 2 دن ہو گئے ہیں ہمیں, 2 دن ہو گئے ہیں, اور میرے خیال ہے ابھی آج 18 تاریخ ہے نا, 6 دن اور رہتے ہیں. آپ مجھے بتائیں, میڈیا کے اوپر اس کے علاوہ ایک پروگرام بھی آپ نے دیکھا اور کوئی نہیں؟ سوشل میڈیا پہ اس کے علاوہ دیکھا اور کوئی پروگرام؟ تو یہی کامیابی ہے. آپ جب 24 کو لیٹ سے آپ نہیں کر پائیں گے اور یہ روکیں گے, اور اس دن لاٹھی چارج ہوگا, چیزیں ہوں گی, تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کہیں گے جی یہ بڑا ظلم ہوا ہے, اب ہم 5 دن بعد دوبارہ آئیں گے. سو آپ جا رہے ہیں احتجاج؟ میں تو جا رہا ہوں, بالکل. اوکے, چلیں, تھینک یو سو مچ فواد چودھری صاحب فار گیونگ اس ٹائم. ایک بریک لیں گے, اس کے بعد بات کریں گے پاکستان کی اکانومی اس وقت کہاں کھڑی ہے. رائٹ آپ سے اینڈ ویلکم
ویلکم بیک. پاکستان اس وقت کئی معاملات میں معاشی دباؤ کا شکار ہے. IMF وفد کا حالیہ دورہ پاکستان میں بھی انہی معاشی مشکلات کی آپ سمجھ سکتے ہیں یہی اس کی ریزن ہے. IMF نے اگرچہ فوری طور پر منی بجٹ لانے پر زور نہیں دیا لیکن چند ماہ بعد اگر ریونیو اہداف حاصل نہیں ہوئے تو پھر منی بجٹ لانا ناگزیر ہوگا. پاکستان نے IMF وفد کو حالیہ دورے میں کیا کیا یقین دہانیاں کرائی ہیں ان پر ایک نظر ڈال لیتے ہیں. پاکستان نے IMF کو 1 جنوری 2025 سے صوبوں میں زرعی آمدن پر ٹیکس عائد کرنے کی یقین دہانی کرا دی. حکومت نے IMF کو بیرونی فائنینسنگ کے انتظامات کی بھی یقین دہانی کرائی. 4 صوبوں کے بجٹ سرپلس کی شرط بھی پوری کر دی گئی. صوبائی مالیاتی معاہدے پر عمل درآمد کے لیے کنسلٹنٹ ہائر کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. IMF وفد نے شرائط پر سختی سے عمل درآمد کا مطالبہ کیا. IMF کو بتایا گیا کہ رواں مالی سال کے پہلے 4 ماہ کے دوران ہدف سے 192 ارب روپے کم ٹیکس وصولی ہوئی. مہنگائی اور درآمدات میں کمی کی وجہ سے ٹیکس ریونیو شارٹ فال آیا. IMF نے حکومت پر 12,970 ارب روپے کا ٹیکس ہدف پورا کرنے کے لیے کوشش تیز کرنے پر زور دیا. پیٹرولیم مصنوعات پر GST عائد کرنے کی تجویز دی گئی. پیٹرولیم مصنوعات پر 60 روپے فی لیٹر پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کو بڑھا کر 70 روپے کرنے کا امکان ظاہر کیا گیا. IMF مشن پہلے اقتصادی جائزے کے لیے مارچ میں پاکستان آئے گا. پاکستان کے ساتھ 1 ارب 10 کروڑ ڈالر کی دوسری قسط کے لیے مارچ میں جائزہ مذاکرات ہوں گے. IMF نے تو مزید شرائط عائد کر دی ہیں لیکن صورتحال اس طرح ہے کہ وزیر خزانہ مطمئن نظر آ رہے ہیں. انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ ہماری معاشی کارکردگی دیکھ کر IMF بھی حیران رہ گیا. ہمیں ایک وہاں پلیٹ فارم بھی دیا گیا. یہ پلیٹ فارم اس لیے ہمیں دیا گیا کہ یو شیئر ود کمیٹی آف نیشن کہ آپ نے 14 مہینوں میں یہ ٹرن اراؤنڈ کیسے کیا. جو ثمرات سامنے آ رہے ہیں اور جو سامنے آئے ہیں کہ جس طرح انفلیشن جو ہے 38% سے 7% پہ آئی, اس کے بیسس سے پالیسی ریٹ 22% سے 15% پہ آیا. اور اب تو جو انڈسٹری کو سوچنا چاہیے وہ تو یہ ہے کہ وہ فائبر کے بیسس سے آگے چل رہے ہیں جو 13% سے نیچے آ چکا ہے. اور اسی طرح جو ہماری فارن ایکسچینج ریزرو ہے وہ 2 ہفتے کی امپورٹ کور پہ رہ گئے تھے, وہ 2.5 مہینے کی امپورٹ کور پہ آ چکے ہیں. اور انشاءاللہ اب اس کو ہم 3 منتھس امپورٹ کور پہ آگے لے کے جا رہے ہیں ان کنجنکشن ود دا اسٹیٹ بینک. وزیر خزانہ نے مزید یہ بھی کہا کہ احتیاط سے ملک نہیں چل سکتے. ڈپازٹ اور قرضوں میں توسیع کے لیے اب کوئی تیار نہیں ہے. ملک کو چلانے کے لیے نجی شعبے کو آگے لے کر جانا ہوگا. بہت ساری ڈیولپمنٹس ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر حفیظ پاشا. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس آن نیوز ایج. پاشا صاحب, IMF کے وفد کی آمد فیبرری مارچ میں ہونا تھی لیکن وفد نومبر میں آ گیا. پروگرام ہوئے ابھی صرف 6 ہفتے ہوئے ہیں اور جائزہ مشن پاکستان آ گیا. انڈرسٹینڈ کہ وہ کسی وقت بھی آ سکتے ہیں لیکن ایک اسپیکولیشن شروع ہو گئی. آپ کو کیا لگتا ہے اس کی وجہ کیا تھی؟ یہ آپ کا بڑا اہم سوال ہے. بات دراصل یہ ہے کہ آغاز میں ہی ہمارا بجٹ جو ہے وہ کافی حد تک ایکسپوز ہو چکا ہے. اس میں جو ٹارگٹس رکھے گئے تھے ریونیوز کے یہ تقریباً غیر ممکن سے لگ رہے ہیں. اور اس میں جو شارٹ فال ہے میری کیلکولیشن کے تحت تو زیادہ ہے, مگر چلیں گورنمنٹ کا اسٹیمیٹ ہی لے لیتے ہیں. IMF کے ساتھ تقریباً 400 ارب کا شارٹ فال, اور یہ بڑھتا بڑھتا بہت آگے جا سکتا ہے اگلے تقریباً 7 سے 8 مہینوں میں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ IMF صرف اس کی وجہ سے آیا ہے. میری اپنی رائے یہ ہے کہ بہت سے ایسی چیزیں ہیں جس کا ذکر میڈیا میں نہیں ہوا ہے, اور آپ اجازت دیں تو اشارہ ہی کم از کم دے دوں. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ جو ایکسٹرنل فائنینسنگ کا ٹارگٹ سیٹ کیا گیا تھا IMF کے ساتھ کہ تقریباً اس سال اور اگلے 2 سال جو پروگرام جاری رہے گا پاکستان کو 63 ارب ڈالرز کی ضرورت ہے. اور یہ دیکھنا ہے کہ یہ اتنا بڑا اماؤنٹ کیسا پورا ہوگا. اور کچھ اشارہ اس بات کا مل رہا ہے کہ پہلے کچھ مہینوں میں شارٹ فال ہوا ہے اور جو اگریمنٹس خیال تھا کہ ہو گئے ہیں رولنگ اوور کے وغیرہ وہ شاید پوری طور پر نہیں ہو پائے ہیں. اور اس لیے IMF پریشان ہے کہ پاکستان کا فائنینسنگ گیپ کہیں بڑھ نہ جائے اور اس کے نتیجے پر ریزروز پر برا اثر پڑنا شروع ہو جائے. اوکے, انٹرسٹنگ. بٹ فائنانس منسٹر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری معیشت کی کارکردگی پر IMF حیران ہے, لائک ان اے ہیپی وے.
انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہماری مہنگائی سنگل ڈیجٹ میں آ گئی ہے، ہمارے پاس 2 ہفتے کا امپورٹ بل تھا، اب 2.5 مہینے کا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ ہماری معیشت اتنی بہتر ہو گئی ہے دیٹ فائنانس منسٹر شوڈ بی سو آپٹمسٹک؟ I do share his optimism to some extent کہ ماشاءاللہ اللہ کے فضل سے جو افراط زر کی رفتار ہے وہ اس میں کمی ضرور آئی ہے. اگرچہ ہماری زندگی گزری ہے اسٹیٹسٹکس میں تو with all due respects جو ایسٹیمیشن کی گئی ہے 7% کی کہ انفلیشن اتنا گر چکا ہے، ایسا نہیں ہے. بات دراصل یہ ہے کہ جو اصل پرائس انڈیکس جسے ہمیں استعمال کرنا چاہیے عام عوام کے لیے وہ ہے سینسٹیو پرائس انڈیکس. اس کی رفتار میں اتنے واضح طور پر کمی نہیں آئی ہے، وہ 14 سے 15% پہ ہے ابھی بھی، جبکہ کنزیومر پرائس انڈیکس صرف 7% پہ آ گیا ہے. ایک تو یہ بات ہے. دوسرا یہ کہ قیمتوں میں تو اضافہ چل رہا ہے، اگرچہ رفتار کچھ کم ہوئی ہے تو لوگوں کے پریشانی میں تو کوئی کمی آئی نہیں ہے. اور خطرہ یہ موجود ہے کہ آنے والے 4-5 مہینے کے بعد ایک ایسا افیکٹ آئے گا کہ پھر سے رفتار بڑھنا شروع ہو جائے گی. یہ ٹیکنیکل سی بات ہے، میں اس کو اس وقت ٹی وی پہ ذکر نامناسب سمجھوں گا. اوکے، فائنانس منسٹر نے کچھ دن پہلے یہ بھی کہا کہ دوست ممالک نے اب پاکستان کے پاس فنڈز بطور ڈپازٹ رکھوانے اور قرض رول اوور کرنے سے منع کر دیا ہے. اگر ایسا ہوتا ہے تو کتنا امپیکٹ پڑے گا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ رول اوورز آئی ایم ایف کے پروگرام میں جو ایکسٹرنل فائنینسنگ کے جو انہوں نے پروجیکشن کی ریکوائرمنٹ کی ہے اس میں انہوں نے رول اوورز اسیوم کیے ہیں اور پرائیویٹ سیکٹر سے بوروئنگ یعنی کہ کمرشل بینکوں سے اور بانڈ کے فلوٹیشن وغیرہ سے بھی کافی پیسے انہوں نے اسیوم کیا ہے کہ پاکستان آئیں گے. پہلے 4 مہینے میں ایسا نہیں ہوا ہے پاکستان میں اور اس کی وجہ سے پریشانی بڑی ہے. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہ زیادہ بڑی وجہ ہے آئی ایم ایف کی انشیڈیولڈ طریقے سے پاکستان پہنچنے کی. پاشا صاحب، کل ہم نے ڈیٹیل میں ڈسکس کیا کہ وی پی این کا استعمال اور اس کے اوپر مشکلات کا کیا اثر ہوگا. وی پی این کا اسلامی نظریاتی کونسل نے کہا ہے کہ غیر شرعی ہے. آپ کے خیال سے آلریڈی وی آر اسٹرگلنگ ان سو مینی پلیسز، کیا آئیڈیالوجی کونسل کو اس قسم کا فتویٰ دینا چاہیے تھا؟ دیکھیے آج کی دنیا میں بڑے تیز رفتاری سے ٹیکنالوجی میں چینج آ رہا ہے اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کا تو ایک بڑا ریولیوشن جاری ہے اور لوگ 3G 4G 5G وغیرہ کی باتیں کر رہے ہیں. مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ اب انٹرنیٹ کو بھی ہم نے کنٹرول کرنا شروع کر دیا ہے اور اس کے نتیجے میں ہمارے جو بے شمار قابل نوجوان ہیں جو کسی طرح سے کچھ کمائی کرتے ہیں آئی ٹی سروس پرووائڈ کر کے کمپیوٹرز کے تھرو، وہ بیچارے اس وقت بہت پریشان ہیں. اور ہماری جو سروسز کی ارننگز ہیں باہر سے ایکسپورٹ کی وہ بھی اس سے بری طرح سے متاثر ہو رہی ہے. تو اس پہ ضرور غور کرنا چاہیے حکومت کو اور کوشش یہ کرنا چاہیے کہ کسی طرح سے یہ نظام جو ہے وہ اس طرح رہے کہ اس سے ہم پوری طور پر فائدے حاصل کر پائیں. پاشا صاحب، اگست میں فائر وال کا ایشو آیا جس سے انٹرنیٹ اور کچھ ایپس بند ہو گئی تھیں. سافٹ ویئر ڈیولپرز کی طرف سے یہ کہا گیا کہ ان کا 30 to 50 کروڑ ڈالر کا نقصان ہوا ہے. سینٹ میں پیش کی گئی رپورٹ نے پھر بعد میں اس کو انڈورس بھی کر دیا. ہم کسی ایسی پالیسی کی طرف کیوں نہیں جا رہے ہیں جس سے کم ہماری معیشت پر کوئی اثر نہ پڑے؟ جی آپ بالکل ٹھیک فرما رہی ہیں. بات یہ ہے کہ ہمارے پاکستان میں security considerations frequently dominate over the economy اور اس کے نتیجے میں ہوتا ہے کہ اب سیکیورٹی سے کچھ لنک ہے یقیناً انٹرنیٹ کا کہ نامناسب سی باتیں بھی ہو جاتی ہیں. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی طرح سے کوئی طریقہ نکالنا چاہیے کہ آپ کچھ حد تک چینلائزیشن کریں، مگر موقع جو ہے لوگوں کو اس وقت آپ کو حیرت ہوگی ہمارے جو قابل نوجوان ہیں اس وقت 2 کروڑ نوجوان ہیں پاکستان میں جو اس وقت نہ کچھ بیچارے کر پا رہے ہیں اور ایک بڑی خواہش پیدا ہوگی. یہ میرے شاگردوں میں بھی میں نے یہ چیز دیکھی ہے
کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے اپنے ملک کو چھوڑ کے چلے جائیں. یہ دیکھیے اس سے اتنا افسوس ہوتا ہے کہ لوگ they have beginning to have loss of faith in our beloved country. اس کا مجھے بے پناہ افسوس ہے. ڈاکٹر صاحب یہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ کے نوجوان کا نقصان ہو رہا ہے, اس کی وجہ سے ملک کا قیمتی زر مبادلے سے آپ محروم ہو رہے ہیں. کیا صرف نوجوان نسل کا ایک پرسنل لاس ہے یا یہ کلیکٹیو لاس ہے, اور حکومت کو اس کا ادراک کیوں نہیں ہے؟ دیکھیے دونوں نقصان ہیں, مگر یقیناً جو اپرچونٹی ہمارے ٹیلنٹڈ ینگ یوتھ کو ملتا رہا تھا کچھ سالوں سے, اور میں تو جانتا ہوں ایسے بچوں کو جو بڑی محنت سے اچھی خاصی انکم حاصل کر رہے تھے, وہ اب پریشان بیٹھے ہوئے ہیں, اس لیے کہ جب سسٹم میں اس طرح کی امپیڈمنٹس آ جاتی ہیں تو جو کلائنٹس وغیرہ ہیں دے ہیو گیون اپ آن پاکستان. تو یہ نامناسب ہے, اور اس پہ غور کر کے کسی نہ کسی طریقے سے ایک میڈیم ٹرم سلوشن لے آنا چاہیے. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ زرعی آمدن پر ٹیکس لگے گا. اگر زرعی شعبے پر ٹیکس کی شرح 45% تک جاتی ہے جیسے کہ کارپوریٹ سیکٹر میں ہے, تو کیا یہ ٹیکس دینے کے لیے ریڈی ہوگا کسان؟ دینے کا سوال نہیں ہے, سوال یہ کہ کیا وہ دینے کے لیے تیار ہوں گے. دیکھیے ایگریکلچرل انکم ٹیکس جو ہسٹوریکلی پاکستان میں تو لگا رہا ہے, 1997 میں جب میں وزیر تھا تو اس وقت لگایا تھا پنجاب میں خاص طور پہ. حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اتنے سالوں کے بعد پاکستان بھر میں پوری آمدنی جو ہے وہ 3 ارب روپے ہے, 3 ارب روپے, جبکہ پوٹینشل 800 سے 1000 ارب کا ہے. اب آپ لا تو لے آئیں گے بٹ کلیکشن کر پائیں گے؟ اس لیے کہ زمیندار ایک بہت بڑا سیاسی طبقہ ہے جو بہت طاقتور ہے, کیا ان سے آپ ریونیو اٹھا پائیں گے؟ آپ نے دیکھ لیا کہ تاجر دوست کے ساتھ جو پروگرام آپ لے کر آئے وہ بھی آپ کا کامیاب نہیں ہو پایا. تو سوال پیدا یہ ہو رہا ہے کہ ریٹ کا مسئلہ نہیں ہے, کلیکشن کا مسئلہ ہے, اور اب یہ دیکھنا ہے کہ جنوری 1 کے بعد میں کتنی کلیکشن ہونا. ہم ذرا اگر پی آئی اے پر آ جائیں, اس کو پرائیویٹائز کرنے کی کوشش بڑے عرصے سے جاری تھی. ایک اب ہم نے دیکھا کہ کنسورشیم نے 10 ارب روپے کی بولی لگائی, جبکہ حکومت کی طرف سے 85 ارب روپے کی ریفرنس پرائز رکھی گئی. ایک تو ان میں ڈفرینس بہت زیادہ ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون سی پرائز زیادہ ریئلسٹک تھی؟ دوسرا یہ کہ آپ کو لگتا ہے کہ پی آئی اے ول ایور بی پرائیویٹائزڈ اور شوڈ بی پرائیویٹائزڈ؟ بات یہ ہے کہ پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن کے پیچھے آپ یہ دیکھیے کہ سالانہ پی آئی اے کا جو اس وقت لاس ہے وہ تقریباً 70 ارب سے بھی زیادہ ہوتا جا رہا ہے, اور کیومولیٹو ڈیٹ جو ہے قرضوں کی بوجھ جو گورنمنٹ نے اٹھائی ہوئی ہے وہ 700 سے 750 سے بھی زیادہ ارب ہے. ان حالات میں مجھے آپ یہ بتائیے کہ کون جو ہے وہ ایک اس طرح کے ادارہ جو اتنے بڑے خسارے میں ہے اس کو لے گا. ساتھ ساتھ بجٹ میں ماشاءاللہ آپ نے ایئر ٹریول پر ٹیکسز کا بے تحاشا بوجھ ایکسائز ڈیوٹی کے تھرو لگا دیا ہے, تو اب تو انٹرنیشنل ٹریول بھی بہت کم ہو جائے گی. تو جو اس وقت ہمارے چھوٹے موٹے ایئر لائنز جو کچھ حد تک پروفٹ بنا رہے ہیں وہ بھی کافی حد تک پریشان ہونے کا خطرہ موجود ہے. بٹ واٹ ڈو یو تھنک, حکومت کی ریفرنس پرائز زیادہ ٹھیک تھی یا آپ کو لگتا ہے کہ بلو ورلڈ سٹی نے صحیح پرائز لگائی؟ کلوزر ٹو ریالٹی یہ ہے کہ آپ یہ اگر چاہیں گے کہ پورا لون جو ہے پی آئی اے کا وہ گورنمنٹ اٹھا لے تو پھر شاید پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن کے امکانات کچھ بڑھ جائیں گے. ڈاکٹر حفیظ پاشا, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. دوسری طرف آرمی چیف کا ایپیکس کمیٹی میں خطاب تھا, جو بات انہوں نے کہی وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی یونیفارم میں ہے, کوئی یونیفارم کے بغیر ہے. دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہر پاکستانی سپاہی ہے. آئین ہم پر اندرونی اور بیرونی سیکیورٹی کی ذمہ داری عائد کرتا ہے. ہم سب پر آئین پاکستان مقدم ہے. گورننس میں موجود خامیوں کو شہداء اپنا خون دے کر پورا کر رہے ہیں. جو ہمیں ہماری ذمہ داریوں سے روکے گا یا پاکستان کی سیکیورٹی میں رکاوٹ بنے گا, اسے نتائج بھگتنا پڑیں گے. آج کے لیے اتنا ہی. ڈو ٹیک کیئر آف یور سیلف, کیپ اس پوسٹڈ. اللہ حافظ.